पुराने ज़माने में अक्सर राजे महाराजे अपने बेटी की शादी के सिलसिले में स्वयंवर रचाया करते थे। ये स्वयंवर एक ऐसी तकरीब होती थी जिसके तहत लड़की की शादी के लिए कोई अजीब व गरीब शर्त रख दी जाती थी। शादी के ख्वाहिशमंद बहुत से लोग इस शर्त को पूरा करने के लिए आते थे। इनमें से कई तो जान से हाथ धो बैठते थे या फिर उम्र भर जेल के हवा खाते थे। जो खुशनसीब इन शर्तों को पूरा करने में कामयाब होता था उसी की शादी राजा की बेटी से होया करती थी। एक दफ़ा एक राजे ने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए ऐसी अहमकाना शर्त रख दी जिसे पूरा करने में बड़े बड़े नामी कामी और अपने पन में यकता लोग नाकाम हो गए। राजा के ऐलान के मुताबिक शर्त यह थी कि जो भी शख्स राजा को 3 दिन तक लगातार ताज़ा तरीन झूठ सुनाएगा और राजा भी उन्हें झूठ तस्लीम कर ले, उसी कामयाब झूठे की शादी राजा की बेटी से तय पाएगी और वो राजा का जानशीन भी तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन अगर शर्त पूरा करने के लिए मैदान में उतरने वाला झूठ की कसौटी पर पूरा ना उतरे तो जिंदगी के बाकी दिन उसे जेल में गुजारने पड़ेंगे। यह राजा बहुत चालाक था। स्वयंवर का ऐलान करने के बाद उसने अपने 2 होशियार और मक्कार वजीरों पर मुश्तमिल एक फैसला कमेटी बनाई। ये दोनों वजीर झूठ और सच का फैसला करने में राजा के सलाहकार थे। खुफिया तौर पर राजा ने इन दोनों को सख्त ताकीद कर दी थी, जो शख्स भी झूठ बोलने के लिए मैदान में आए उसके पहले 2 झूठ तो पहले ही तस्लीम कर लिए जाए, लेकिन तीसरा झूठ ख्वाह कितना ही सफ़ेद झूठ क्यों न हो हरगिज़ तस्लीम न करे, बल्कि दलीलों के ज़रिए उसे सच साबित कर दे। राजा का ऐलान सुनकर बहुत से झूठों के मन में लड्डू फूटने लगे। राजा कुमारी से शादी और राजा की जानशीनी का लालच दूर दराज खानदानी झूठों को राजधानी के तरफ खींच कर चब लाने लगा। सब ने एक दूसरे से पल चढ़ कर झूठ बोलने की कोशिश, मगर अपने प्लान के मुताबिक राजा और उसके सलाहकार कमेटी ने उनके बयानात को झूठ तस्लीम न किया और वो सब जेल में बंद कर दिए गए। आखिरकार एक ऐसा आदमी जो अक्लमंदी और होशियारी में अपना सानी नहीं रखता था मैदान में उतरा और अपने झूठ पेश करने के लिए राजा से इजाज़त चाही। राजा ने फौरन अगले ही दिन उसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया और दरबार में आने के लिए कहा। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन तमाशाइयों का बेपनाह हुजूम झूठी दास्तान से लुत्फ अंदोज होने के लिए दरबार में जमा था। एक ऊंची चबूतरे पर राजा और उसके सलाहकार कमेटी जलवा अफरोज थी। इतने में झूठा भी दरबार में हाजिर हो गया। वो अगरचे अपने मुकर्ररा वक्त से 3-4 मिनट देर से पहुंचा था, फिर भी राजा ने उसे अपना पहला झूठ बयान करने की इजाज़त दे दी। उसने अपना पहला झूठ इस तरह बयान करना शुरू किया। महाराज, आज सुबह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार बैठा था। मेरी माँ ने आवाज़ देते हुए कहा, बेटा नमक ख़त्म हो गया है, भाग कर ज़रा जल्दी से एक थैली नमक तो ला दो। सोचा एक मुबारक काम के लिए जा रहा हूँ, माँ की हुक्म की तामील करके क्यों न उसकी दुआएं लेता जाऊँ। एक खाली बोरी बगल में दबाए और नमक लाने के लिए चल पड़ा। कदम अभी दरवाजे से बाहर ही रखा था कि सेन में अपनी राकेट रफ्तार मुर्गे को खड़ा पाया। सोचा उसी पर बैठकर नमक ले आता हूँ, वरना आपके पास आने में देर हो जाएगी। मैंने खाटी की जगह से वही बोरी मुर्गे के पीठ पर डाली और उससे कहा, चल भाई मुर्गे ज़रा नमक ले आए। ये सुनते ही मुर्गे ने एक ऐसे उड़ान भरी कि मैं 1 ही मिनट में 70 मील की दूरी पर वाकई नमक के पहाड़ पर पहुँच गया। मैंने जल्दी जल्दी बोरी में नमक भरा और बोरी का मुँह सी कर मुर्गे को आवाज़ दी, लेकिन मुर्गा नदारत इधर उधर देखा तो नमक की चट्टान के मुर्गे एक खूनखार भेड़े की छाती पर सवार है और चूंचे मार मार कर उसे लहू लहान किए जा रहे हैं। प्यार से मुर्गे को मनाया और नमक की बोरी इसके पीठ पर लाद कर वापस घर चलने के लिए कहा। रास्ते में उसने बताया कि वो नमक हराम भेड़िया तुम पर हमला करना चाहता था, मना करने पर भी बाज आता नहीं दिखाई दिया, तो मैंने लपक कर उसे दबोच लिया। अगर तुम बीच में न पड़ते तो मैं उसे कच्चा चबा जाता। मुर्गा अभी अपनी बात ख़त्म भी ना कर पाया था कि हम घर पहुंच गए। जल्दी से मैंने नमक की बोरी माँ के हवाले कर दी और महाराज की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ।
مہاراج میرا مرغا بہت تکا تکا سا لگ رہا تھا، اگر آپ اجازت دے دے تو جا کر اس کو ایک خبر لے لو۔ راجا یہ سن کر مسکرایا اور اپنے صلاح کاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ صلاح کاروں نے باہم مشورہ کر کے اس تازہ واردات کو جھوٹ تسلیم کرنے کی صلاح دی۔ راجا نے لوگوں کے ہجوم کے روبرو فیصلہ سنایا کہ تمہارا یہ پہلا جھوٹ تسلیم کیا جاتا ہے، جاؤ اور جا کر اپنے مرغے کی خبر لے لو، کل ٹھیک اسی وقت پر اپنا دوسرا جھوٹ سنانے کے لیے حاضر ہونا۔ دوسرے دن جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو دربار حسب معمول تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ جاتے ہی اس نے اپنی تازہ ترین واردات سنانی شروع کی۔ مہاراج، کل جب آپ نے مجھے گھر جانے کی اجازت دی تو میں تیر کی طرح سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دیکھا تو مرغا ہنوز تکا تکا سا سست اور اداس کھڑا تھا۔ سوچا کہ اس بہادر مرغے نے ایک تو خونخوار بھیڑیے پر اپنی طاقت صرف کر دی، دوسری نمک کی وزنی بوری لانے سے بیچارے کے رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل یا پھیپھڑے زخمی ہو گئے ہو۔ یہی دیکھنے کے لیے میں نے چاقو اٹھایا اور دھیرے دھیرے اس کا سینہ چاک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا تو بیچارے کے دل کی حالت ایسے خستہ تھی جیسے اس پر سینکڑوں ہل چل چکے ہوں۔ یہی سوچ کر کہ اب میں اس میں مزید ہل چلانے کی ضرورت نہیں، کیوں نہ اسے زرخیز جگہ پر خربوزے ہی بو دیے جائے، لہٰذا میں نے چند ایک خربوزے کے بیج لیے اور اس میں بو دیے، پھر باہر نل سے پانی لا کر اس کی خوب سینچائی بھی کی اور رات بے فکر ہو کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی مجھے مہاراج کی خدمت میں حاضر ہونے کی فکر تھی، اس لیے اپنی ضروری کاموں سے فارغ ہو کر جلدی تیار ہو گیا۔ چلنے سے پہلے جب میں نے کل کی بوئی ہوئی کھیتی پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خربوزے کی ایک بڑی سی بیل پورے صحن میں پھیلی ہوئی ہے اور اس میں خربوزے ہی خربوزے لگے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں نے صرف ایک دو خربوزے ہی پکے ہوئے نظر آئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ بدلنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں بے شمار خربوزے پک کر خود ہی بیلوں سے الگ ہونے لگے۔ اتنے بڑے بڑے اور عمدہ خربوزے دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ مہاراج کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک آدھا خربوزہ لیتا چلوں۔ دوسرے ہی لمحے دل میں خیال آیا کہ کل اسی مرغے نے تو نمک کی بوری لاد کر لایا تھا، ایسا نہ ہو کہ نمک خربوزے میں اثر کر گیا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک خربوزے کو چکھ کر دیکھ لو۔ چکھنے کے لیے خربوزے کو جب کاٹا گیا تو چاقو پھسل کر خربوزے کے اندر جا گرا۔ وہی تو ایک چاقو تھا جس سے ماں نے اب بھی سبزی کاٹنی تھی، لہٰذا چاقو کی تلاش شروع کر دی، مگر چاقو کا کہیں پتہ نہ چلتا تھا۔ پورا بازو خربوزے کے اندر ڈال دیا، لیکن چاقو کا پتہ تو تب چلتا جب ہاتھ خربوزے کے تہہ تک پہنچ پاتا۔ اسے میں آ کر میں نے خود ہی خربوزے کے اندر چھلانگ لگا دی اور چاقو ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے کئی آدمی کا قافلہ میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں؟ میں نے بڑی مایوسی سے جواب دیا، کیا بتاؤں بھائی، ایک ہی چاقو تھا، وہ اس میں گر گیا، بس اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے اس جواب پر وہ قہقہے لگا کر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ میں نے پوچھا، بھائیو آپ میری مصیبت پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، بھلے آدمی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کل اسی خربوزے میں تو ہمارے 5 اونٹ غائب ہو گئے تھے، اتنے بڑے بڑے جانور ہمیں ابھی تک نہیں ملے، تمہارا ذرا سا چاقو بھلا کہاں سے مل جائے گا؟ یہ سن کر میں نے سوچا کہ چاقو تو گیا ہاتھ سے، اب مہاراج کی خدمت میں پہنچنے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں اپنی بد نصیبی پر آنسو بہاتا ہوا خربوزے سے باہر نکل کر سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جھوٹے کی بات سن کر راجا اور اس کے صلاحات بھی کافی دیر تک ہنستے رہے۔ ذرا خاموش ہوئے تو راجا نے کہا، بھائی واہ، واقعی بڑا دلچسپ جھوٹ ہے، جھوٹے تم نے سب کو خوش کر دیا۔ اسی خوشی میں ہم نے تمہارا دوسرا جھوٹ بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے، جہاں جی چاہو جاؤ، کل اسی وقت اپنے جھوٹ کی آخری کڑی پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا۔ تیسرے دن مقررہ وقت سے ذرا پہلے ہی دربار سج گیا تھا۔ راجا اور اس کے صلاحکار اسی اونچے تخت پر اپنا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھے تھے۔ دربار تماشائیوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا، لیکن جھوٹا ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سب کی نظریں اسی راستے پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کافی دور سے جھوٹا روتا پٹتا چیختا چلاتا چلا آ رہا ہے، ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا، مہاراج کی دہائی ہے، اپنی پرجا کو بربادی سے بچائیے مہاراج، میں انصاف چاہتا ہوں۔ یہی رٹ لگاتے ہوئے وہ دربار میں داخل ہوا اور کڑا زار و قطار روتا رہا۔ بڑے دربار میں خاموشی کا علم طاری تھا۔
کہ راجا نے دلاسا دیتے ہوئے اور حوصلے سے کام لینے کو کہا، لیکن جوٹا پھر بھی روتا رہا۔ راجا نے پھر ذرا اور نرمی سے پوچھا، بھائی کچھ بتا تو دو، آخر معاملہ کیا ہے اور کس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ یہ سن کر جوٹے کو ذرا تسلی ہوئی تو سسکیاں لیتے ہوئے بولا، مہاراج کل آپ سے اجازت حاصل کر کے میں اپنے گھر لوٹ رہا تھا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، آپ کے یہ دونوں صلاحکار میرا پیچھے کر رہے ہیں۔ سوچا کہ اپنے کسی کام سے جا رہے ہوں گے، مجھے پوچھ کر کیا لینا ہے۔ میں اپنے راستے پر چلتا رہا لیکن انہوں نے میرا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا۔ آخر جب میں اپنے گھر پہنچ گیا، یہ بھی میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک میرے گھر کے محل وقوع کا جائزہ لیتے رہے، پھر اچھی طرح سے دیکھ بھال کر واپس آ گئے۔ رات کے پچھلے پہر یہی دونوں بھیس بدل کر میرے گھر میں داخل ہوئے۔ میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں اچھی طرح پہچان لیا ہے، آپ جیسے بڑے آدمیوں کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میری ماں کا سونے کا سارا زیور اور نقدی وغیرہ سمٹ کر چلتے بنے۔ مہاراج خدا کے لیے میرا مال واپس دلا دیجئے، میں بہت غریب آدمی ہوں، کہیں کا نہیں رہوں گا، یہ کہہ کر وہ پھر زور زور سے رونے پٹنے لگا۔ یہ سن کر راجے نے غصے سے اپنا صلاحکاروں کو دیکھ کر پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنا آپ نے؟ دونوں صلاحکار ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، مہاراج ہم نے ہرگز پیچھا نہیں کیا، اس کا گھر تو کیا ہمیں اس کے محلے تک بھی علم نہیں ہے، وہی چوری کرنے کے بعد یہ ہم پر خواہ مخواہ الزام لگا رہا ہے اور سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ راجا نے قدرے سختی سے پھر پوچھا، تو کیا یہ بڑے دربار میں جھوٹ بولتا ہے؟ تو صلاحکاروں نے پھر زور دے کر کہا، ہاں مہاراج یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ راجا کی تیسری بار پوچھنے پر بھی صلاحکاروں نے یہی جواب دیا کہ حضور یقین کریں ہم نے چوری نہیں کی، یہ شخص سراسر جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ۔ راجا کو غصہ آ گیا اور اس شخص کے ڈانٹنے ہوئے بولا، میرے وزیر ایسے حرکت نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سن کر جوٹا وہی کھڑے کھڑے خوشی سے اچھلنے کودنے اور تالیاں بجانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سبھی تماشائیوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ مہاراج میں تینوں بار جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور تینوں بار آپ بھی اسے تسلیم کر چکے ہیں، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ یہ سن کر راجا اور اس کے صلاحکاروں کے ہوش ٹکانے آئے، لیکن وہ بازی ہار چکے تھے، ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہ تھا۔ چنانچہ راجا نے نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی اس کامیاب جوٹے کے ساتھ کر دی، بلکہ اسے اپنے تخت و تاج کا وارث بھی تسلیم کر لیا۔ جب جوٹا اس ملک پر راج کرنے لگا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان تمام لوگوں کو جیل سے رہا کر دیا جنہیں راجا اور اس کے صلاحکاروں نے اپنے طے شدہ چالاکی کے ذریعے جیل میں بند کر رکھا تھا۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔